بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ سر، آپ سے کمپنی کا چوکیدار ملنا چاہتا ہے، مسٹر شاہد نے اردلی کو دیکھے بغیر ہی کہا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دیں اسے۔ السلام علیکم صاحب۔ مسٹر شاہد نے کتاب کو سائڈ پر رکھتے ہوئے بہت خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو گلہان؟ آؤ تشریف رکھو۔ چوکیدار گلہان صاحب مسٹر شاہد کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کافی دنوں بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، کیوں گلہان؟ آج کل وہ کام کرتے ہو کیا؟ گلہان مسکرا کر نہیں صاحب جی، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم اور ہمارا بیوی بچوں کے علاوہ اس شہر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ رات کو اس کمپنی کا چوکیداری کرتا ہے اور دن کو بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکالتا ہوں۔ ویسے بھی صاحب جی، ہماری کمپنی کی تنخواہ میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے، تو دن کو کام کرنے کی کیا ضرورت؟ شاہد نے بیل دے کر چپراسی سے 2 چائے لانے کا آرڈر کیا۔ صاحب جی، آپ کا پورا ٹیبل کتابوں سے بھرا پڑا رہتا ہے، آپ کو انہیں پڑھنے کے لیے وقت کیسے مل جاتا ہے؟ گلہان سامنے پڑے بے ترتیب کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ گلہان، تمہیں تو پتا ہے کہ مجھے ادب سے کتنا لگاؤ ہے۔ یہ کتاب ہے نا، یہ بھی ہمارے ساتھی ہوتی ہیں، جو دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتابوں کی بھی الگ دنیا ہے، اگر یہ نہ ہو تو یقین مانو اس بڑی فارمک کمپنی کے معاملات اور گھریلو الجھنوں سے جس قدر اکتاہٹ اور ذہنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے، تو ہماری عمر کے لوگوں کی صحت اور ذہنی کوفتگی آپ کے سامنے ہے۔ اور ویسے بھی میں آج جس مقام پر ہوں وہ سب ان کتابوں اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میرے جیسا کاہل آدمی اس بڑی سی کمپنی کا باس ہے۔ چائے آ گئی، تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی۔ شاہد نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، اور سناؤ گلہان، آج کیسے آنا ہوا؟ گلہان نے بھی چائے کی چسکی لیتے ہوئے جواب دیا، صاحب جی، یہ آپ کا اعلیٰ ظرف ہے کہ ہم جیسا غریب ان پڑھ آدمی کو آپ نے کام سے لگایا اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ کاش ہمارے ملک کے ہر فیکٹری اور ہر کمپنی کا مالک آپ جیسا رحم دل اور غریب پرور شخص ہوتا، جو اپنے ورکر کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتا۔ خیر، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے خود آنا پڑا۔ مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ یہ میں بات کسی اور سے کروں، اس لیے آپ کا کچھ وقت لیا اور آپ سے ملنے چلا آیا۔ شاہد صاحب نے اپنا چشمہ اتارا اور میز پر رکھا۔ ہاں گلہان، کیا بات ہے، کہو تم۔ گلہان نے دائیں بائیں دیکھا اور سرگوشیانہ انداز میں کہا، وہ صاحب جی، کچھ مہینوں سے کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جیسا کہ آپ کو تو بخوبی معلوم ہے کہ میں اپنی رات کی ڈیوٹی کیسے چاقو چوبند اور ایمانداری سے جا کر سر انجام دیتا ہوں۔ آپ جیسے بھلے آدمی اور کمپنی کے لیے میں ہر وقت جان دینے کے لیے بھی تیار رہتا ہوں۔ مجھے کچھ ماہ سے اندر والے گودام سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن روزانہ ٹھیک 12 بجے کے بعد مجھے باہر والے گیٹ پر وہ آوازیں بالکل واضح سنائی دیتی ہیں۔ اور کل رات جب میں نے گودام والے بند دروازے کے پیچھے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی تو اس وقت مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب اندر سے کسی نے مجھے میرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، دور ہو جاؤ۔ گلہان، جیسے یہ دروازے کے پیچھے کان لگا کر کیا سننے کی کوشش کر رہی ہو؟ صاحب جی، میں دم بخود رہ گیا کہ اندر کون ہے۔ میں نے زور سے پکارا، کون ہے؟ اندر جواب دو، ورنہ کوئی جواب نہ آیا۔ شاہد صاحب، جو کہ اب تک خاموشی سے گلہان کو سن رہے تھے، تجسس سے بولے، کہ پھر کیا ہوا گلہان؟ صاحب جی، تھوڑی دیر کے لیے جس طرح کوئی پاگل کتا یا بھیڑیا گراتا ہے اسی طرح گرانے کی آوازیں آتی رہی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ میں مسلسل آوازیں دیتا رہا مگر اندر سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ میرے پاس چونکہ گودام کے تالے کی چابی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے ملوں۔ اگر کسی اور ملازم سے یہ بات کرتا تو ہو سکتا کہ وہ لوگ مجھ پر ہنستے، یا دوسری صورت میں سب میں یہ بات پھیل جاتی اور لوگ ڈر کے مارے کام پر نہیں آتے۔ صاحب جی، ہم نمک حلال ہیں اور کمپنی کا نقصان کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دیتے۔ آپ اس فارمیکا کمپنی کے باس ہیں، اس لیے ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ گلہان، آپ نے اچھا فیصلہ کیا ایسی حساس بات مجھے بتا کر۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ اس طرح کریں، ٹھیک 1 ہفتے بعد مجھ سے آ کر ملیں، اور کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں؟ گلہان نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا،
साहिब जी, आपने अपने मुलाजिमों पर शफकत भरा हाथ रखा है। अगर कोई मसला हुआ तो ज़रूर आपको आगाह करेंगे। अब इजाज़त चाहूँगा, खुदा हाफिज। शाहिद साहिब काफ़ी देर सोचते रहे और इंटरकॉम पर अपनी सेक्रेटरी मिस फातिमा को बुलाया। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? सेक्रेटरी ने इजाज़त तलब की। प्लीज़ कम। सेक्रेटरी महसूस डायरी और कलम हाथ में लिए शाहिद साहब के सामने बाअदब खड़ी हो गई। सर, आपने याद फरमाया। शाहिद साहब के हाथ में एक अंग्रेजी नावल था। देखो फातिमा, कल मेरे ऑफिस में एक मीटिंग रखो जिसमें कंपनी के सारे लोगों को मदऊ करो और मुझे कंफर्म करो। सेक्रेटरी ने जल्दी जल्दी डायरी पर लिखते हुए पूछा, सर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? शाहिद साहब दोबारा गोया हुए, इट इज टॉप सीक्रेट। सेक्रेटरी इजाजत लेकर बाहर चली गई और शाहिद साहब दोबारा वो नावल पढ़ने में मसरूफ हो गए। वो एक बड़ी फार्मिका कंपनी थी जिसका दवा साजी में बड़ा नाम था। वो कंपनी एक पोश इलाके में वाक़ई थी। अपनी 4 मंजिला शानदार बिल्डिंग और कंपनी के मालिक और बॉस मिस्टर शाहिद की खुश अहलाकी और रहमदिली की वजह से पूरे मुल्क में उस कंपनी की धूम थी। शाहिद साहब की उम्र 53 साल थी। वो एक नफीस अदब दोस्त आदमी थे। वो अपनी फैमिली के साथ निहायत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। वो कंपनी 400 मुलाजमीन पर मुश्तमिल थी जिसमें हर तबका काम करता था। मिस्टर शाहिद ने मजदूरों के लिए टाइम में काफ़ी नरमी रखी थी और इनके मुतालबात भी बगैर इनके कहे पूरे हो जाते थे। शाहिद साहब ने अपने मुलाजमीन और मजदूर तबका को हर सहूलत मुहैया की थी। हर छोटे से छोटे अहदे वाला मजदूर या मुलाजिम उनसे बिला रोक टोक मिल सकता था। शाहिद साहब ने मजदूरों के लिए 8 घंटे काम वाले कानून में भी नरमी बरती थी और काम के दौरानिया कम करके 7 घंटे रखा था, जबकि मजदूरी 8 घंटे की सबको मिलती थी। इन 7 घंटों में नमाज का वक्फा, दोपहर के खाने का वक्फा, किसी का मेहमान आ जाए तो वक्फा, इलाज मुआलजे का वक्फा वगैरह वगैरह। मतलब कि सारे मजदूर खुश थे कि उन्हें शाहिद जैसा बॉस मिला है। शाहिद साहब वक्तन फ़ौक्तन हर मजदूर से मिलते थे और उनके मसाइल भी हल करते थे और नमाज तो वो बाकायदगी से अदा करते थे। वो मुल्क के गरीब अदीबों की माली मुआवनत भी करते रहते थे। वो खवातीन की बहुत इज्जत करते थे। उनकी कंपनी में खवातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी जिनके लिए भी ख़ास कवानीन मौजूद थे। अगले दिन ठीक 9 बजे सारे लोग शाहिद साहब के दफ्तर में मौजूद थे। शाहिद साहिब दफ्तर में सलाम करते हुए दाखिल हुए तो सब लोगों ने खड़े होकर वालेकुम अस्सलाम से उनका इस्तकबाल किया। वो अपनी निशिस्त पर बैठे और सबको देखने का इशारा किया। शाहिद ने सबको वेलकम किया और गुलहान वाली बात करते हुए सबसे राय तलब की। गुलहान वाली बात पर इसरार बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी मुलाजमीन पर सनसनी की लहर दौड़ गई। सब दम बहुत होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शाहिद साहिब ने गला साफ करते हुए फरमाया, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अब बारी बारी इस मामले में अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। शाहिद साहब की बात सुनकर सभी उनकी तरफ मतवज्जे हो गए। मिस्टर एहसानुल हक सदीकी जो कि सीनियर सेक्शन ऑफिसर थे, सबसे पहले उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। सर, चूंकि हमारी कंपनी का एक नाम है, एक स्टैंडर्ड है, तो हो सकता है कि किसी हासिद ने कंपनी को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रची हो। काला इल्म भी हो सकता है, मतलब कि हमें हर पहलू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शाहिद साहिब ने अस्पात में सर हिलाया। ओके नेक्स्ट। एके मजीद जो कि अहम अहदे पर फाइज थे बोले, सर इस मामले में मेरे एक दोस्त है हकीम वक्कास, वो हमारी मदद कर सकते हैं। दरअसल उनके पास एक आमिल साहिब आते रहते हैं। वो अपने इल्म से हमें सही सूरत हाल से आगाह करेंगे और अगर मामला आसेबी है तो वो फिर भी हमारी मदद कर सकते हैं। शाहिद साहब की लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। जी मिस फलक, लेडी ऑफिसर ने अपनी राय का इजहार किया। सर, हमें वक्त ज़ाया किए बगैर किसी सुराग रसा इदारे या एजेंसी की खदमात हासिल करना चाहिए। सर, मैंने एक अंग्रेजी नावल में बिल्कुल ऐसा ही वाकया पढ़ा था जिसे वहां के सुराग रसा इदारे ने हल कर दिया था। शाहिद साहब बोले, मिस फलक साहिबा, हमें अपने इदारों पर भी एतमाद है। खालिद भी बोल पड़े, सर मेरा एक दोस्त खंडरात पर रिसर्च कर रहा है। वो ऐसे वाकयात और इसरार रमूज से बखूबी वाकिफ है, हम उससे राब्ता कर सकते हैं। शाहिद साहिब फिर मुस्कुराए। यार, हमारी कंपनी किस एंगल से आपको खंडर नजर आ रही है? ये तो शहर के सबसे पोश इलाके में वाक़ है। कुछ लोग हल्का हल्का मुस्कुरा रहे थे। इम्तियाज साहिब जो कि हर वक्त संजीदा रहते थे, वो बोले, सर हमें किसी पर तनकीद या किसी की राय में तज्जिया नहीं करना चाहिए, बस खामोशी से अपना अपना काम करते रहना चाहिए। इम्तियाज साहिब की मुझसे सी राय किसी की समझ में न आई तो हबीबा ने भी अपना हिस्सा डाला।
سوری سر، دراصل میری والدہ کچھ دنوں سے بیمار تھی، اس لیے میں آج ہی دفتر آئی ہوں۔ شاہد صاحب نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، اب ان کی طبیعت کیسی ہے اور اگر آپ کو مزید چھٹی کی ضرورت ہو آپ چھٹی کر سکتی ہیں۔ سر وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ ریاض بھی سینئر افسر تھے، وہ بولے، سر مجھے تو گلہان کی بات شاعرانہ سی لگی، میرا مطلب ہے کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جی مسٹر طارق بھی ایک آفیسر تھے، وہ بولے، سر ہمیں کچھ مہلت دی جائے تاکہ ہم معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے۔ مسٹر رضوان، مسٹر عمران، مسٹر ساحل خان، مسٹر محمود، ندیم، پرویز نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور آخر میں کمپنی کے سیکیورٹی انچارج مسٹر غلام خان جو کہ سیکیورٹی سپروائزرز تھے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، سر کمپنی کی سیکیورٹی پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میرے سیکیورٹی گارڈ ہر وقت چاقو چوبند رہتے ہیں، ویسے اس معاملے کو لے کر میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے جو کہ صرف میں آپ سے شیئر کروں گا۔ شاہد صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ ان کے قریب آئے اور کان میں کچھ کہا تو مسٹر شاہد نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ پھر تو خواتینوں حضرات آج کی میٹنگ برخاست کی جاتی ہے، جو بھی پروگریس ہو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب یہ میٹنگ اگلے ماہ رکھی جائے گی۔ سارے ملازمین واپس اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گئے، جبکہ شاہد صاحب کی دفتر میں سیکیورٹی انچارج موجود تھے جو آپس میں بحث میں مصروف تھے، جبکہ شاہد صاحب نے سب کو تاکید کی تھی کہ معاملہ مکمل راجدانہ طور پر ڈیل کیا جائے اور کسی سے بھی ڈسکس نہ کیا جائے۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد شاہد صاحب نے چوکیدار گلہان اور سیکیورٹی انچارج کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے اس کے علاوہ وہاں پر کسی کو بھی نہیں بلایا۔ شاہد صاحب کے پوچھنے پر چوکیدار بولا، صاحب جی آپ کے بتائے ہوئے پلان کے تحت سیکیورٹی انچارج سانگھی صاحب اور میں نے رات کو اگٹھے ڈیوٹی سر انجام دی، مزید تفصیل آپ کو سانگھی صاحب بتائیں گے۔ غلام خان سانگھی نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر نہایت ہی سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوئے، سر پلان کے تحت ہم دونوں روزانہ رات کی ڈیوٹی دیتے رہے، پہلے 3 دن تو مکمل سکون تھا، لیکن پچھلی جمعرات والی رات کو تقریباً 2:15 بجے ہم دونوں نے گودام سے کچھ عجیب آوازیں سنی۔ ہم آہستہ آہستہ دبے پاؤں گودام کی طرف بڑھ رہے تھے، میں نے گودام کا تالا کھولا اور اندر آواز کے تعاقب میں بڑھنے لگے۔ جو ہی ہمارے قدم گودام کے اندر پڑے تو وہ آواز یکدم بند ہو گئی۔ ہم مسلسل 3 گھنٹے تلاشی لیتے رہے لیکن ہمیں کوئی سراغ نہیں ملے اور نہ ہی ہمیں وہاں کوئی جانور یا زیرخ نظر آیا۔ اگلی رات کو پھر وہی آواز سنائی دی، لیکن گودام کی تلاشی لینے پر ہمیں اس مرتبہ بھی ناکامی سے واسطہ پڑا۔ لیکن ایک اہم بات جو میں نے چوکیدار گلہان سے بھی چھپائی تھی، میں نے جمعرات والی رات ہی ریکارڈنگ کے لیے ایک خفیہ کیمرہ وہاں کسی کونے میں نصب کر دیا تھا اور وہ کیمرہ میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ کیمرہ سٹارٹ کروں؟ شاہد صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ویری گڈ مسٹر سانگھی، آخر ہمیں بھی تو پتا چلے کہ وہ چیز کیا ہے۔ وہ بڑا ڈیجیٹل کیمرہ تھا جس کے چھوٹے سکرین پر سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ کیمرہ آن ہوا اور تینوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لمحہ با لمحہ تجسس بڑھتا جا رہا تھا، انہیں کیمرے میں کسی کا عکس تو نظر نہیں آیا، البتہ ایک ڈراؤنی آواز ضرور سنائی دی، مارے جاؤ گے، سب کے سب مارے جاؤ گے۔ پہلے چوکیدار کو سمجھایا اور اب وہ سیکیورٹی انچارج کو بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح لہر آئی اور کیمرہ بند ہو گیا۔ اسے ریمائنڈ کرو، شاہد صاحب نے بار بار وہ ریکارڈنگ دیکھتے رہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی مفوق الفطرت مخلوق ہے جو کیمرے میں نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے۔ اب اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاہد صاحب کے سوال پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر میرا طرف اندرون سندھ سے ہے، وہاں ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ ہیں سائیں آصف حسین ملنگی، جو کہ جنات وغیرہ کے مریضوں کو دم درود کرتے رہتے ہیں۔ وہ بہت ہی دیندار ہیں، میں کل ہی ان کے پاس جا کر گزارش کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اس معاملے میں ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ اگلے روز صبح سویرے ہی غلام خان سانگھی نے اندرون سندھ کے لیے بس پکڑی۔ وہ شام کو ہی اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ملا اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد وہ سائیں جی کے آستانے پر روانہ ہو گیا۔ وہ آستانہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھا، جبکہ گاؤں کے اطراف کیلوں اور آموں کے باغات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ چونکہ غلام خان اس گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے وہ رات کی تاریکی میں بھی بڑی سرعت کے ساتھ آستانے کی طرف جا رہا تھا۔ آستانہ کیا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں فرش پر سندھی چادریں بچھی ہوئی تھی اور سائیں آصف حسین ملنگی اپنے چند مریدوں کے ہمراہ نیچے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، غلام خان نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا، جس کا سب نے جواب دیا۔ غلام خان نے نیچے بیٹھتے ہوئے بزرگ کے ہاتھ چومے اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کیمرہ پر وہ کلپ بھی دکھایا۔ سائیں آصف حسین ملنگی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔
ارے بابا بس اتنی سی بات کے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ وہ شہر میں بیٹھا ہے اور میں گاؤں میں، مگر میں 1 منٹ میں ہی اس روح کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ غلام خان بولا، سائیں بابا وہ کمپنی ہم غریبوں کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے، اگر کسی عصیب کی وجہ سے وہ بند ہو جائے گی تو ہمارے جیسے سینکڑوں غریب ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے اور فاقوں پر آ جائیں گے۔ بزرگ بابا نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، ارے بابا صبر تو کرو، رزق کا ضامن اوپر والا رب کریم ہے جو پتھر میں بند کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اگر شرط منظور رہے تو میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ بابا سائیں مجھے شاہد صاحب سے پوچھنے دے۔ غلام خان نے شاہد صاحب کا نمبر ملایا اور موبائل پر تفصیل سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے موبائل بند کیا اور کہا، ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ بزرگ بابا تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے، پھر گویا ہوئے، دیکھو ویسے تو میں کہیں بھی جاتا نہیں، لیکن اس مرتبہ معاملہ کچھ الگ ہے۔ کسی کی زندگی کا سوال ہے تو کسی کے مستقبل کا، اس لیے انسانیت کی بھلائی اور فلاح کی خاطر ہم آپ کے ساتھ شہر روانہ ہوں گے اور اپنی شرط وہیں پر بتائیں گے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے کل صبح ہی ہم شہر کے لیے روانہ ہوں گے، آپ اپنی تیاری کر لیں اور سواری کا بھی انتظام کر لیں۔ غلام خان سانگی کو بہت حوصلہ ملا، اس نے سب سے اجازت طلب کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنے گاؤں والے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی اور صبح کے لیے شہر کے لیے ٹائم بھی دے دیا۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اور شاہد صاحب کتنے خوش ہوں گے، وہ کافی مطمئن تھا، اس لیے جلد ہی سو گیا۔ صبح سویرے نماز فجر کے بعد اس نے ٹیکسی لی اور آستانے پر گیا، پھر بزرگ کو لے کر شہر جانے والی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شام کو شاہد صاحب کے بنگلے پر موجود تھے۔ شاہد سائیں ہمیں یہاں سے فلاں جگہ پر جانا ہے، وہاں پر ہماری منزل ہے۔ شاہد صاحب نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی نکالو۔ وہ ساری گاڑی میں بیٹھ گئے اور بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔ گاڑی اپنی منزل پر پہنچ گئی، بزرگ انہیں ایک جھونپڑی کی طرف لے آئے اور ڈرائیور سے کہا، بس یہیں گاڑی روک دو، اور وہ سارے گاڑی سے باہر آ گئے۔ رات کا سما تھا، وہ غریبوں کی بستی تھی جہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر تھے اور بچے ہر غم سے بے نیاز کھیل رہے تھے۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر اس جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک 7 سال کا بچہ باہر نکلا۔ انکل آپ کو کس سے ملنا ہے؟ بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا گھر میں اور کون ہے؟ وہ بولا، میں اور میری امی بس۔ بزرگ نے پوچھا، اور آپ کے ابو؟ بچہ پھر بولا، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ بیٹا ہمیں آپ کی امی سے ملنا ہے۔ بچے نے اندر جا کر اپنی ماں سے اجازت مانگی اور سب کو اندر آنے کو کہا۔ گھر کیا تھا؟ بس ایک ٹوٹا پھوٹا کباڑ خانہ تھا، نہ کوئی فرنیچر نہ کوئی سامان، بس 2 ٹوٹی ہوئی چارپائیاں اور کچھ برتن تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے سب کو سلام کیا اور چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بزرگ کے ساتھ شاہد صاحب اور غلام خان بھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے کس سلسلے میں آنا ہوا؟ وہ عورت بھی اپنے بچے کے ساتھ دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ غلام خان نے سب کا تعارف کروایا، پھر بزرگ بولے، بیٹی آپ کے خاوند کیا کام کرتے تھے اور ان کی موت کس طرح ہوئی؟ بزرگ کے سوال پر ایک دفعہ تو وہ چونک سی گئی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، محترم میرے مرحوم شوہر ایک بڑی کمپنی میں مزدوری کرتے تھے، کام کی زیادتی کی وجہ سے انہیں ٹی بی لاحق ہوئی، بڑی مشکلوں سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے تھے، اوپر سے بچے کی پڑھائی کا خرچہ کمپنی والے جتنے پیسے میرے شوہر کو دیتے تھے وہ بجائے اپنا علاج کرانے کے وہ پیسے بچے کی پڑھائی اور گھر کے اخراجات پر خرچ کر دیتے تھے۔ دھیرے دھیرے بیماری بڑھتی گئی اور آخرکار ایک دن وہ گودام میں کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا۔ گودام کا انچارج ایک ظالم آفیسر تھا، اس نے پھر بھی میرے شوہر کو چھٹی نہ دی اور ایسی حالت میں بھی کام لیتا رہا۔ غریب مزدور کیا کر سکتا ہے سوائے ظلم سہنے کو؟ صاحب یہ جو ہر سال بڑے بڑے لوگ اور سرمایہ دار مزدور ڈے مناتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں اور سیاستدان بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، وہ سب دکھاوا ہے۔ مزدور کی حالت آج بھی ابتر ہے اور رہے گی۔ یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، یہ بڑی بڑی عمارتیں، یہ سب مزدوروں کے خون پسینے کا نتیجہ ہے، اور بدلے میں ان مزدوروں کو کیا ملتا ہے؟ فاقے، رسوائی، ذلت اور موت۔ میرے شوہر کام کی زیادتی برداشت نہیں کر سکے اور بیماری کی حالت میں بھی گودام میں کام کرتے رہے، اور آخرکار گودام کے انچارج کی ہر ڈرمی اور ضد کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھے۔ وہ کام کے دوران نیچے گر گئے اور تڑپ تڑپ کر وہیں فوت ہو گئے۔ فیکٹری مالکان نے لاش کے سوا کچھ نہیں دیا، بس صرف چھوٹی تسلی، ہمارے اس بچے کی پڑھائی رک گئی اور گھر کی ذمہ داری میرے ان ناتواں کندھوں پر آن پڑی۔
فوت ہونے والے مزدور کی کہانی سن کر سب لوگ صدمے میں آگے۔ سب سے زیادہ صدمہ شاہد صاحب کو پہنچا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ مزدور ان کی کمپنی میں کام کرتا تھا اور وہ گودام۔ بزرگ نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور شفقت کے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کتنا پیارا بچہ ہے، کیا نام ہے بیٹا؟ بچے نے جواب دیا، ذاکر خان۔ کتنا پیارا نام ہے، آپ کے ابو کا کیا نام تھا؟ بچے نے معصومیت سے بتایا، محسن خان۔ شاہد صاحب نے صورت کے ساتھ سیکیورٹی سپروائزر غلام خان سائنی سے پوچھا، مجھے جلدی بتاؤ کہ ہماری کمپنی میں اس نام کا کوئی بھی ورکر موجود ہے یا پھر تھا؟ جلدی جلدی مجھے بتاؤ۔ غلام خان نے فوراً موبائل پر کمپنی کے بھرتی کرنے والے انچارج سے رابطہ کیا اور تھوڑی دیر بعد فون بند کر کے جواب دیا، سر ہمارے ریکارڈ میں اس نام کا کوئی بھی مزدور نہیں ہے اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہماری پڑوس والی جو کمپنی ہے اس کا مالک انتہائی ظالم قسم کا انسان تھا۔ پچھلے ماہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ مرحوم محسن کی موت اس کمپنی میں ہوئی تھی اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ 2 ماہ پہلے اس گودام کے انچارج کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کی موت ہو گئی۔ شاہد صاحب نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ واقعہ میری کمپنی میں نہیں ہوا۔ میں تو ہر مزدور کا دل و جان سے خیال رکھتا ہوں، لیکن بابا اس سارے واقعات کا تعلق گودام والے آصف یا روح سے کیسے؟ بزرگ نے سائٹ پر جا کر شاہد صاحب کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ وہ دونوں بچے کے پاس آئے، بچے کی ماں سے مخاطب ہوئے، دیکھو بیٹی، ہونے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، آج سے آپ کی کفالت مسٹر شاہد صاحب کریں گے اور بچے کی تعلیم و تربیت کی مکمل ذمہ داری بھی شاہد صاحب نبھائیں گے۔ شاہد صاحب آپ کو نیا گھر اور کاروبار بھی کھول کر دیں گے، بس یوں سمجھو کہ آپ کا مرحوم شوہر مر کا بھی آپ لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے کوشاں ہے اور یہاں پر آنا بھی اسی کی وجہ سے ہوا۔ غریب عورت سب کو دعائیں دے رہی تھی اور اپنے آنسو بھی پوچھ رہی تھی۔ سب نے اجازت چاہی اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ ہماری اگلی منزل کون سی ہے؟ شاہد صاحب کی کمپنی کا گودام۔ ڈرائیور نے بڑی تیزی سے گاڑی گھمائی۔ رات ابھی باقی تھی۔ شاہد صاحب سمیت سارے لوگ کمپنی کے گیٹ پر پہنچے جہاں چوکیدار گل خان نے آگے بڑھ کر سب کا استقبال کیا۔ صاحب جی آج تو کمال ہو گیا، گودام سے مسلسل کسی کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لگتا ہے وہ روح ابھی بہت خوش ہے۔ سارے لوگ گودام میں داخل ہو گئے۔ اب بزرگ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے کچھ دیر ویٹ کیا اور پھر ایک کونے کی طرف منہ کر کے بآواز بلند کسی کو پکار کر کہنے لگے، مجھے پتا ہے کہ تم مزدور محسن کی روح ہو اور تمہاری شرط پوری ہو گئی ہے، اب تم ہمارے سامنے آ سکتے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کونے سے ایک کھیلا نمودار ہوا جو سفید کپڑوں میں ملبوس بالکل عام سا انسان لگ رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ایک پر اسرار دھوئیں کے حصار میں تھا۔ وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کافی مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، پیارے محسن، حقیقت تم خود بیان کرو گے یا یہ کام بھی مجھے کرنا پڑا گا؟ وہ بولا، نہیں محترم بزرگ، آپ نے پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ دراصل میں کوئی جن یا بھوت نہیں ہوں، میں ایک مظلوم روح ہوں جو اپنی ادھوری خواہشات لے کر بھٹک رہا تھا۔ بچے کی ادھوری تعلیم اور بیوی کی تکلیف نے مجھے مر کر بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں کسی بھی کام کو کروانے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، بس یوں ہی سمجھیں کہ میں یہ سب کچھ اپنی بیوی بچوں کے لیے کر رہا تھا۔ جس وقت محترم غلام خان سانگی اپنے گاؤں میں بزرگ کے آستانے میں موجود تھے، میں بھی ایک کونے میں کھڑا تھا۔ آپ نے اپنے علم کے ذریعے میری موجودگی کو محسوس کر لیا۔ میں آپ کے پاس آیا اور اپنی بیوی اور بچے کی کفالت کا کہا۔ ہماری گفتگو باقی لوگوں نے نہیں سنی۔ اس طرح آپ نے شہر آنے کا عندیہ دیا اور اپنی شرط کے مطابق شاہد صاحب نے میری بیوی اور بچے کی کفالت اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ میں وہاں پر کھڑا تھا جس وقت آپ لوگ میرے گھر میں موجود تھے۔ آج میں انتہائی خوش ہوں، اسی لیے میں زور زور سے ہنس رہا تھا اور گل خان نے میری ہنسی بھی سن لی۔ بزرگ اس روح کے قریب گئے اور پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ وہ ہنس کر بولا، مجھے میری منزل مل گئی ہے، میں واپس دوسری دنیا میں جا رہا ہوں، اب مجھے کوئی فکر نہیں، میں شاہد صاحب سمیت سب کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ لوگوں نے میری مدد کی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔ وہ یکدم غائب ہو گیا۔ شاہد صاحب نے آگے بڑھ کر بزرگ آصف حسین ملنگی کے ہاتھ چومے۔ نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ بزرگ کے کہنے پر وہیں سب نے نماز ادا کی اور صبح ہر کوئی اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک ایک ماہ بعد شاہد صاحب کے آفس میں دوبارہ ایک میٹنگ کا اختتام کیا گیا۔ شاہد صاحب نے سب لوگوں سے پوچھا، تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، پچھلی میٹنگ کی اپنی پروگریس؟ سب لوگ ایک طرف دیکھ رہے تھے۔ سر ہمیں تو گودام کے نام سے ہی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے
شاہد صاحب نے ہنس کر کہا، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ڈر جیسا رسالہ یا خوفناک ادب پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھو نا کس خاموشی سے ہم نے معاملہ حل کر دیا اور آپ لوگ ابھی تک پلان بنا رہے ہیں۔ آخر میں شاہد صاحب نے سب کو تفصیل بتا دی اور مزدوروں کے ساتھ اچھائی، نرمی اور خوش دلی سے پیش آنے کی تلقین کی۔